انشاءاللہ تھوڑا سا لازم ہے، اگر آپ جاگ کے میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تو میں بہت جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ 1400 سال سے ہماری ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو 1400 سال سے اس سرزمین خدا پر ہم برسر پیکار ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم نے بنایا نہیں، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ ہم نے نہیں بنائی یہ وجہ، یہ اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں پہلا جملہ آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اٹل فیصلہ کیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے کبھی بھی برابر نہیں۔ میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ اگر جا کے سنیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے، اللہ نے اٹل حکم سنایا، جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں۔ ہم نے نہیں، اللہ نے کہا، ہم نے مانا۔ خدا نے کہا، ہم نے مانا۔ جنت میں اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں۔ ہم نے کہا خداوندہ پھر جہنم میں جائیں گے، کون ان کا تعارف کروا دے؟ کہا میرے محبوب سے پوچھو، میں قرآن میں بھی بتاؤں گا، میرا محبوب اپنے فرمان میں بھی بتائے گا۔ ہم نے کہا پروردگار تیرے محبوب کے دروازے پہ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کون کون جہنم میں جائے گا؟ تو رسول خدا نے ایک ہی جملے میں قیامت تک کے لیے حد فاصل لکیر کھینچ دی، فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر کائنات کے سارے انسان علی کی محبت پہ اکٹھے ہو جاتے اللہ جہنم کو حل کی نہ کرتا۔ اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ معلوم ہوا نبی نے کیا بتایا؟ نبی نے بتایا جہنم خلق ہی تب ہوئی ہے جب سے علی کی دشمنی آئی ہے۔ جہنم خلق ہی اسی وجہ سے کی ہے، کہا جہاں جہاں علی کی دشمنی ہوگی وہاں جہنم ہوگی۔ تو پھر 1400 سال سے ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ ہم نے تو فیصلہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کسی کو برابر نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن نے منع کر دیا تھا کہ جس دل میں علی کی محبت ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جس میں علی کا بغض ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ برابر کیسے؟ نہیں اور آسان کر دوں، نہیں اور آسان کر دوں، جاگ رہے اگلا جملہ اور آسان کر کہہ دیتا ہوں، اس سے بھی آسان کر کے اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ سامعین محترم کائنات میں دو گروہ ہیں، ایک جنت مانگنے والے، ایک جنت بانٹنے والے۔ پتہ نہیں جملہ میں سمجھا پایا یا نہیں؟ دو گروہ ہیں، ایک جنت مانگنے والے ہیں، ایک جنت بانٹنے والے ہیں۔ ارے جو بانٹنے والے ہیں وہ اور ہیں، جو بانٹنے والے ہیں وہ اور ہیں۔ جب جانے والے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مانگنے والے اور بانٹنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی ہمارا عقیدہ تھا، اس عقیدے کو ہم نے برسر دار بیان کیا، اور اسی عقیدے کی وجہ سے ہمارے ساتھ جتنی بھی دشمنی تھی اسی عقیدے کی وجہ سے۔ تحجب کی بات نہیں ہے، جو سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر اس ملک کے قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکیاں دیں، وہ تو پورے ملک میں دندناتے پھریں، اور جو پورے پاکستان کو آئین اور قانون کی تعظیم کا درس دیں ان پہ پابندیاں لگاؤ۔ توجہ ہے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی یہ کیسا ملک ہے؟ سامعین محترم ہم نے چونکہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کیوں نہیں جھکایا؟ اس لیے کہ تعلیمات بڑی واضح تھی، پیغام بڑا واضح تھا۔ میں نے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت کا نمبر 179 جس کو آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا،
اگر میرے ساتھ جا کے سنیں گے میں ایک آیت ترجمہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ایک مولا کائنات کی حدیث سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ سامعین محترم، اللہ نے کو اس آیت مجیدہ میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ اکثریت میں جنوں کو بھی جہنم میں بھیجے گا، انسانوں کو بھی جہنم میں بھیجے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے چھوٹا طالب علم ہوں، سب سے چھوٹا ذاکر ہوں مکتب آل محمد کا، میں اس ممبر پہ بیٹھنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، چونکہ ایک ذمہ داری کو ہم نے دے دی ہے، اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ذمہ دارانہ بات اس ممبر سے کر کے جاؤں۔ اب میں لفظی ترجمہ کروں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے فرمایا بتحقیق اکثریت جنوں کی، اکثریت انسانوں کی جہنم میں جائے گی۔ میں نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کوئی گائے جہنم میں جائے گی، کوئی بھینس جہنم میں جائے گی، کوئی گھوڑا جہنم میں جائے گا، کوئی درندہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے پورے قرآن میں نہیں پڑھا۔ کون جہنم میں جائے گا؟ دو گروہ، ایک جن، دوسرے انسان۔ یہ دو گروہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ باقی مخلوق جہنم میں کیوں نہیں جائے گی؟ یہی دو گروہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ میں یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ کو روکتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گفتگو میں۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ نے اکثر دیواروں پہ، گاڑیوں پہ لکھی ہوئی دیکھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کیجئے، جو ترجمہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے وہ ذرا ترجمہ کیجئے۔ اور تم اللہ کی، یہی معنی ہے نا، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہی معنی ترجمہ۔ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط، علماء کرام کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ صحیح کیا ہے؟ اور تم دو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح ترجمہ کیا؟ اور تم دو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، رب کا نہیں، کم نہیں، ربکما، اور تم دو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن کسی نے بھی سوائے آل محمد کے مکتب کے یہ دو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جو تراجم کیے گئے ہیں آل محمد کے مکتب کے علاوہ کسی نے بھی دو کا لفظ کسی ترجمے میں استعمال نہیں کیا۔ اب مجھ سے پوچھیں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ لکھتے اور تم دو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو طالب علم اٹھ کے پوچھتا، مولوی صاحب بتائیے ایک تو انسان ہے، یہ دوسری کون سی مخلوق ہے؟ یہ ایک تو انسان ہے، دوسری کون سی مخلوق ہے؟ اس لیے انہوں نے بات کیا کی گول مول کر دی، بس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جو ڈیجیٹل زمانہ ہے، یہاں گول مول بات نہیں چلتی، یہاں آشکار کھلی ہوئی بات چلتی ہے۔ فرمایا تم اللہ کی، تم دو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار انہی دو سے کیوں سوال ہے؟ انہی دو کو جہنم میں کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندگی کے لیے انہی کو خلق کیا ہے تو حساب بھی تو انہی سے لینا ہے۔ جب بندگی کے لیے خلق ہی ان کو کیا ہے تو پھر حساب کتاب بھی انہی کا ہوگا، سزا و جزا بھی ان کی ہوگی۔ لیکن یہ پہلا جملہ تھا۔ اس سے اگلا جملہ جو میں کہنا، جو آیت آگے بڑھی، آگے اللہ نے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی۔ یہ جہنم میں جائیں گے کیوں؟ بے عملی کی وجہ سے۔ اس آیت میں جو اللہ نے وجہ بیان کی، پہلی وجہ کیا تھی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہمیں نے انہیں دل دیا یہ سمجھتے نہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ میں نہیں بیان کر رہا، خدا قرآن میں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے
ان کو دل دیا یہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ہم نے انہیں آنکھیں دی دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ہم نے ان کو کان دیے یہ سنتے نہیں. جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے کی وجہ دل دیا سمجھتے نہیں، پہلی وجہ. دوسری وجہ آنکھیں دی دیکھتے نہیں. تیسری وجہ کان دیے سنتے نہیں. اولئک کالانعام یہ انسان نہیں حیوان ہے. یہ انسان نہیں حیوان ہے. بل ہم اضل یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اولئک هم الغافلون یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ حیوانوں سے بدتر کیوں ہیں؟ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لا تحلق ہیں. انہیں کوئی پتہ نہیں میرے دائیں کیا ہو رہا ہے میرے بائیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہر معاملے کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. جب بھی کوئی قومی اور ملی مسئلہ آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میرا تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں، میں تو نیوٹرل ہوں. میرا تو کوئی میرا اس واقعے سے کیا مطلب ہے؟ یہ فلاں بندے نے انیشیٹو لی وہ جانے اس کا کام جانے. یہ فلاں کا کام تھا. یہ اتنا تو دیکھ کام سے پہلے اتنا تو سوچ لیتا وہ جو کام ہے وہ فلاں بندے کا ہے یا مقال محمد کے مکتب کا ہے. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا یہ جو ان کو ہم نے دل دیا سمجھتے نہیں. اس دل سے مراد یہ جو اندر انسان کے پمپ ہے خون سپلائی کرنے والا اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے فکر مراد ہے کہ سوچنے کی طاقت دی قوت دی. کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے. اچھا وہ جہاں عقل ہو وہاں سوچیں ہوتی ہیں اور جہاں عقل نہ ہو وہاں موجیں ہوتی ہیں. عقل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سوچیں ہوتی ہیں اور نہ ہو تو خدا نے انسان کو عاقل بنایا ہے. تو جب عاقل ہے تو پھر یہ سوچے گا. اور خدا کی قسم اجر عمل کی بنیاد پر نہیں فکر کی بنیاد پر دیتا ہے خدا. اجر جتنا بھی ملنا ہے وہ عمل کی بنیاد پر نہیں. التفکر فی الساعۃ افضل من عبادت السنا. معصوم فرماتے ہیں ایک لمحے کا کسی بھی امر میں غور و فکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. کام کرنے سے پہلے سوچئے کیا کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.